اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرابع عشر تاء القسم نحو تاللہ لأفعلن کذا، وهي تدخل على لفظة الله فقط فلا يقال رب الكعبة بخلاف أخويه۔ جیسا کہ ہماری گفتگو حروف جارہ میں جاری تھی، ان میں سے آج 14واں جو حرف ہے وہ تاء القسم ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ حروف جارہ فقط ہی فقط اسم پر داخل ہو کر اپنے اسم کو ہی جر دیتے ہیں۔ جیسا کہ گزرے ہوئے درس میں عرض کیا تھا کہ باء القسم اور واو قسم یہ دونوں قسم کی معنی میں بھی آتی ہیں، اور یہ دونوں اس میں ظاہر پہ داخل ہو کر قسم کی معنی میں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ باء القسم ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ظاہر پر بھی، جبکہ یہ واو قسم فقط ہی فقط اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسے نہیں کہیں گے کہ وک لأفعلن کذا، کیونکہ یہ واو قاف مخاطب ضمیر جو ہے اس پر داخل ہوا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ آج جو حرف ہے وہ تاء القسم ہے۔ اگر یہ تاء القسم ان دونوں سے اخص ہے، کہتے ہیں کہ یہ فقط ہی فقط اولاً تو اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، وہ بھی ہر لفظ پر داخل نہیں ہوتا، پس یہ تاء القسم لفظ اللہ کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی یہ فقط ہی فقط لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے، کسی اور پر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ ایسے یعنی تا کے ساتھ آپ یہ ایسے نہیں کہہ سکتے، مثلا تل عباسی، مثلا مولا عباس کا آپ قسم اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے تل عباسی، ایسے آپ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ آپ یہاں نجف میں دیکھو گے عراقی یوں اٹھاتے ہیں با کے ساتھ، بالعباس مثلا، مجھے عباس کا قسم ہے، یہ ایسے۔ اچھا آئیں دیکھتے ہیں۔ الرابع عشر تاء القسم نحو تاللہ لأفعلن کذا، حروف جارہ میں سے 14واں جو حرف ہے وہ تاء القسم ہے۔ آگا جیسے مثال دیتے ہیں تاللہ لأفعلن کذا، دیکھیں شاید مثال ہمارا تاللہ میں ہے، یہ تا لفظ اللہ پر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى لَفْظَةِ اللَّهِ فقط، یہ جو تا ہے فقط ہی فقط کس پر آگا داخل ہوگا؟ لفظ اللہ پر فقط داخل ہوگا، کسی اور پر داخل نہیں ہوگا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا کیا؟ رب الکعبۃ، یعنی دیکھیں رب بھی اللہ کی صفت ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ربوبیت، رب، مثلا تررحمان کہیں، ٹھیک ہے، تررحیم کہیں، نہیں کہہ سکتے بھائی، فقط ہی فقط یہ لفظ جلالہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ترب الکعبہ کہنا غلط ہے، بخلاف اخوی، جبکہ یہ جو دو اپنے یعنی دوسرے حرف ہیں، باء القسم ہو گیا یا واو قسم ہو گیا، آپ یہ ایسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں ورب الکعبۃ، برب الکعبۃ، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ ترب الکعبہ نہیں کہہ سکتے، بخلاف اخوی، یعنی یہ تاء القسم اپنے دو بھائیوں کے کیا ہے برخلاف ہے، وہ جو دو بھائی ہوئے ہیں باء القسم اور واو قسم۔ اچھا الخامس عشر، حروف جارہ میں سے 15واں جو ہے آگا وہ 15واں جو ہے وہ حاشا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حاشا تنزیہ کے لیے آتا ہے، منزہ کے لیے آتا ہے۔ منزہ یعنی کیا آگا؟ یعنی فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو برے اور خراب کاموں سے دور رکھنا، منزہ ہونا، پاک ہونا، اچھا ہو جانا، صحیح ہے، یہ ایسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے منزہ ہے، مادہ سے منزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ منزہ یعنی پاک ہے، یعنی اللہ جسم سے منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے منزہ ہے یعنی پاک ہے، جسم نہیں رکھتا، ایسے آئیں۔ الخامس عشر حاشا للتنزیہ ہے، یہ حاشا
منزہ کے لیے آتا ہے، تنزیہ کے لیے آتا ہے، پاک کے لیے آتا ہے، صاف کے لیے آتا ہے۔ جیسے مثلا سا القوم حاشا زید، یعنی قوم بری ہے مگر زید نہیں، یعنی زید اچھا ہے، زید اس قوم جیسا نہیں ہے، اس قوم جیسا برا نہیں ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے، مثلا یہ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، وقد تستعمل للاستثناء نحو جاءنی القوم حاشا زیدان، فرماتے ہیں کہ یہ حاشا بعض اوقات یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال دیا کہ جاءنی القوم حاشا زیدان، فرماتے ہیں کہ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی آنے کا جو حکم ہے فقط ہی فقط زید قوم کے لیے ہے اور زید کے لیے حکم نہیں ہے، یعنی آنے کا حکم زید کے لیے نہیں ہے، زید سے یہ حکم خارج ہے۔ اچھا، وَإِثْنَتَانِ بَقِيَّتَانِ وَهُمَا خَلَا وَعَدَا، فرماتے ہیں کہ جو حروف جارہ میں سے جو باقی دو بچ گئے ہیں وہ اگر کون سے ہیں؟ ہما خلا و ادا، وہ دو جو ہیں خلا اور ادا ہیں، ٹھیک ہے۔ للاستثناء، یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں استثناء کی معنی کے لیے آتے ہیں، یہ دونوں استثناء کی معنی میں آتے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں، چلو سب سے پہلے آپ استثناء کا لفظ سنا، آپ کہیں گے کہ مولانا یہ استثناء کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک خلاصے طور پہ یہ ذہن میں رکھ لیں، یعنی کسی چیز کو خارج کرنا اپنے ما قبل والے حکم سے، یعنی جیسے ہم نے مثال دیا نا کہ جاءن القوم، یہاں پہ حاشا کی جگہ پر ابھی ادا لگا لیں یا خلا لگا لیں، خلا زیدن، ابھی زید کو ہم استثناء کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، ابھی یہ زید اپنے ما قبل والے حکم سے، یعنی حکم مجیء سے یہ کیا ہے؟ زید خارج ہے، یعنی ما قبل والے حکم یعنی آنے والے حکم سے یہ کیا ہے؟ خارج ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اپنے ما قبل والے حکم سے خارج کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے کہ بھائی قوم آئی مگر زید نہیں آیا، یہ زید کا نہ آنا یہ اس ما قبل والے حکم سے کیا ہے؟ خارج ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں دیکھیں، ومعنى الاستثناء، بھائی آپ کیا کہیں گے کہ استثناء کسے کہتے ہیں؟ جواب، اخراج الشیء عما دخل فیہ ہوا وغیرہ، فرماتے ہیں کہ استثناء کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو خارج کرنا عما اس چیز سے دخل فیہ ہوا وغیرہ جس میں وہ داخل ہے یا جو اس کے غیر میں داخل ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ خارج کرنا، صحیح ہے۔ جیسے مثال کہتے ہیں جاءن القوم عدا زید، یہ زید قوم سے کیا ہے؟ خارج ہے، اور قوم میں زید داخل ہے، اس سے ہم نے کیا کیا ہے؟ خارج کیا ہے، اور یہ زید قوم کا غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جاءن القوم عدا زید، ابھی مجیء قوم کا حکم زید کے اوپر نہیں ہے، فرمائیں گے کہ قوم آئی زید نہیں آیا، وَأَكْرَمْتُ الْقَوْمَ خَلَا زَيْدٍ، اور کہتے ہیں کہ میں نے قوم کا اکرام کیا سوائے زید کے، یعنی زید اس میں تھا لیکن میرا اکرام کرنا زید کے لیے نہیں تھا، زید کھڑا رہا تھا لیکن میں نے دوسری قوم کا اکرام کیا، زید کا اکرام نہیں کیا، صحیح ہے، یعنی اکرام والا حکم زید کے اوپر داخل نہیں ہوگا۔ وَعْلَمْ، یہاں سے آگے آپ کو متوجہ کروا رہے ہیں، یہاں سے آپ کو ایک نوٹ کی صورت میں ایک تنبیہ دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں سے کہ یہ جو حروف ثلاثہ ہم نے ابھی ذکر کیے، کون سے آگا؟ حاشا، خلا اور ادا، یہ جو تین حروف ہیں نا، یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مثالوں میں اگر توجہ کی ہوگی تو آپ پوچھ سکتے تھے کہ قبلہ یہاں پر حروف جارہ کے بعد آپ نے زیدن کیوں پڑھا، یعنی منصوب کیوں پڑھا؟ خلا کے بعد آپ نے زیدن یا مثلا کیوں ایسے پڑھا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی یہاں پر یہ تین حروف حاشا، خلا اور ادا
بعض اوقات اپنے ما بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، کس کی بنا پر آگا؟ مفعولیت کی بنا پر، یعنی یہ فعل بن جاتے ہیں۔ جب یہ فعل بن جائیں تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو نصب دی جائے گی مفعولیت کی بنا پر، مگر فاعل کیا ہے آگا؟ فاعل کو یہاں پر پوشیدہ رکھا جائے گا، اور یہ فاعل کو پوشیدہ رکھنا اس صورت میں واجب ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ 6 یا 7 موارد ہیں ایسے جن پر فاعل کو چھپانا کیا ہوتا ہے آگا؟ واجب ہے۔ آپ ہدایہ اور سمجھیں گے انشاءاللہ یہ بحث کریں گے۔ اچھا، ایک مورد کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہے کہ یعنی یہاں پر حاشا اگر فعل مانا جائے تو اپنے ما بعد والے اسم کو نصب دے گا مفعولیت کی بنا پر، مفعول ہو جائے گا، اور اس کا فاعل کیا ہوگا گا؟ ہوا ضمیر ہوگی، وہ پوشیدہ ہوگی، اور یہ پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ آئیں وَعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ قَدْ يَعْمَلْنَ عمل النصب علی انہا افعال۔ ہاں دیکھیں، تم جانو، یعنی آپ کو یعنی متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ یہ حروف ثلاثہ جو ہیں، کون سے؟ حاشا، خلا اور عدا، یہ جو آخری 3 حروف ہیں، کبھی کبھی یہ عمل والا نصب والا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نصب والا عمل کرتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی اپنے ما بعد والے اسم کو جر نہیں، اس کی جگہ پر نصب دے دیتے ہیں، 2 زبر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قد یعملن عمل النصب، بعض اوقات یہ عمل کرتے ہیں نصب والا عمل، ٹھیک ہے؟ کس بنا پر آگا؟ علی انہا افعال، کہ یہ اس بنا پر کہ یہ تینوں جو ہیں یہ افعال بن جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو خارج میں بتایا کہ یہ افعال بن جائیں گے، اس کے بعد یہ مفعولیت کی بنا پر اپنے اسم کو نصب دیں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ دوسری تنبیہ ہے گا، وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ هَذِهِ الْحُرُوفُ مِنَ الْاسْمِ، کہتے ہیں متوجہ ہو جائیں، جانیں کہ بعض اوقات اس حروف جارہ کو حذف کیا جاتا ہے اس اسم سے۔ آگا یعنی کیا؟ یعنی اسم موجود ہوتا ہے، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، جیسے مثال آگے دیکھیں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، یہ جو قومہ ہے یہ اسم تو موجود ہے، لیکن یہاں سے جو ہے ہم نے جارہ کو حذف کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات حروف جارہ کو حذف کیا جاتا ہے اور اسم کو باقی رکھا جاتا ہے، اور وہ اسم منصوب ہوتا ہے آگا کس بنا پر آگا؟ یعنی اس یعنی بنزع الخافض کی وجہ سے، یعنی ہم نے حروف جارہ کو جیسے ہے ہٹایا تو ہم نے اس کو نصب دے دیتے ہیں، وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آ جائیں، کہتے ہیں انہو قد یحذف هذه الحروف من الاسم، بعض اوقات اس حروف جارہ کو حذف کیا جاتا ہے، آگا کس سے؟ من الاسم، اسم سے، یعنی جیسے مثلا ہم کہتے تھے نا من زیدن، یہ من زیدن، زیدن سے ہم نے جو من کو ہے وہ ہٹا لیں گے، حذف کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وَيُقَالُ، اور جب ہم حروف جارہ کو حذف کر لیتے ہیں تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے اس اسم کو؟ یعنی ہم اس اسم کا دوسرا نام کیا دیں گے؟ مثلا ہم کہتے تھے بھائی یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، ابھی اس کو ہم دوسرا نام کیا دیں گے جب حذف یعنی حروف جارہ حذف ہو گیا تو ابھی اس کو نام کیا دیں گے؟ کہتے ہیں وَيُقَال، اور کہا جاتا ہے انہو منصوب، یہ اسم منصوب ہے، کس کے ذریعے سے آگا؟ کس وجہ سے؟ بنزع الخافض، خافض کہتے ہیں حروف جارہ کو، اور نازع کہتے ہیں ہٹانے کو، یعنی حروف جارہ کے ہٹانے سے یہ اسم منصوب ہے۔ نحو، جیسے مثال دیتے ہیں، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، یعنی موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 رجل کو کیا کیا گا؟ اختیار کیا۔ ابھی ہمارا شاہد مثال کیا ہے؟ قومہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 70 افراد کو کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے، دیکھیں میں سے ہم نے کہاں سے ترجمہ نکالا؟ یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں پہ من حذف ہے آگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 کو کیا ہے آگا؟ چنا ہے، اختیار کیا ہے۔ یہ من قوم ہی تھا اصل میں، ٹھیک ہے؟ من کو ہم نے حذف کر لیا اور اس کو نصب دے دی، کس کی وجہ سے آگا؟
بنزع خافظ کی وجہ سے، یعنی حرف جارہ کے ہٹانے کی وجہ سے ہم نے قوم کو نصب دے دی۔ اصل میں سر یوں تھا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِنْ قَوْمِهِ 70 رَجُلًا، ایسے صلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔